عید الاضحیٰ کے فوراً بعد پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک ایسا بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے، ایسا دھماکہ جو ہر ڈرامہ دیکھنے والوں کو حیران کر دے گا، کیونکہ اس بار مقابلہ صرف عام ڈراموں کا نہیں ہے بلکہ ایسے زبردست بیٹل ڈرامے کا ہے جو ناظرین کو اپنی اسکرین سے ہٹانے ہی نہیں دے گا۔ اس بار کہانیاں صرف محبت یا رومانس تک محدود نہیں رہیں بلکہ ان میں طاقتی کشمکش، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، خاندانی الجھن، دھوکہ دہی اور ایسے پوشیدہ راز شامل ہیں جو زندگیوں کا رخ بدل سکتے ہیں۔ 2026 کے یہ آنے والے ڈرامے پہلے ہی اپنے پاورفل کریکٹر کی وجہ سے ناظرین کی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ کہیں ایک کردار کی انا پورے ظلم کو ہلا دے گی تو کہیں ایک شخص کی طاقت پوری کہانی کا نقشہ بدل کر رکھ دے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان سب سے زیادہ انتظار کیے جانے والے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جو عید کے فوراً بعد ہی ہماری اسکرین پر آنے والے ہیں۔ تو چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلا ڈرامہ کون سا ہے۔ نمبر 9 پر ہے ضبط ڈرامہ سیریل ایک ایسا جذباتی اور شدت سے بھرپور ڈرامہ ہے جس کی کہانی خاندان، محبت، دھوکے اور بکھرتے ہوئے رشتوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ایک ایسی سٹوری دکھانے جا رہا ہے جس میں جذبات بھی ہیں، ٹوٹ پھوٹ بھی ہے اور انسانی رشتوں کی تلخ حقیقتیں بھی ہیں۔ ڈرامے کا ٹیزر سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر اس نے خاص توجہ حاصل کر لی ہے اور ناظرین کی دلچسپی میں واضح اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ کہانی کے مطابق ایک خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے ایک رشتہ زبردستی قائم کیا جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ایک ایسا کردار اس کہانی میں داخل ہوتا ہے جس کی چالاکیاں اور دھوکے اس پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ رشتہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اور کہانی ایک جذباتی اور دردناک موڑ اختیار کر لیتی ہے۔ ڈرامے میں خاندانی جھگڑے، شدید جذباتی مناظر اور رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ کو بہت گہرائی سے دکھایا گیا ہے، جس پر سوشل میڈیا پر کافی مثبت رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے میں مرکزی کردار میں سجل افضل، دانیال خان اور دیگر اہم کردار شامل ہیں، جبکہ سمینہ احمد علی خان سمیت کئی بڑے نام بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں جو کہانی کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ اس ڈرامے کی تحریر فاطمہ اکرم چودھری سے منسوب کی جا رہی ہے جو عام طور پر جذباتی اور خاندانی موضوعات پر کہانیاں لکھتی ہیں۔ اس بار وہ ایک زیادہ سنجیدہ ڈرامے کی کہانی پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر رات 7 بجے نشر ہونے کی توقع ہے، جس میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس چینل کو اس پروجیکٹ سے کافی زیادہ امید وابستہ ہے۔ نمبر 8 پر ہے ڈرامہ سیریل بادشاہ، ایک ایسا زبردست اور پاورفل ڈرامہ ہے جس کا نام سنتے ہی طاقت، رجب اور خوف کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس نے اپنی ریلیز سے پہلے ہی ناظرین میں خاصی ہائپ بنا لی ہے۔ ابتدائی طور پر اس ڈرامے کا مختلف نام بتایا جا رہا تھا، لیکن اب اس ڈرامے کا حتمی اور کنفرم نام بادشاہ سامنے آ چکا ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر اس کی مقبولیت مزید بڑھ گئی ہے۔ کہانی کے مطابق اس ڈرامے میں مرکزی کردار ایک ایسے شخص ہے جو بے حد طاقتور ہے، جو محبت بھی اپنے اصول پہ کرتا ہے اور نفرت بھی اپنے فیصلے کے مطابق۔ اس کے فیصلے صرف اس کی زندگی کو ہی نہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں کو تقدیر کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اس ڈرامے میں دانش تیمور ایک نہایت مضبوط اور انٹرسٹنگ کردار میں نظر آئیں گے، جس کی شخصیت میں طاقت، اختیار اور جذبات کا منفرد امتیاز دکھایا جائے گا۔ ان کے ساتھ انمول بلوچ اور ان دونوں کی نئی جوڑی نے ابھی سے فینس کی حاصل توجہ کر لی ہے۔ اس کے علاوہ نعیمہ بٹ بھی اس ڈرامے کا حصہ ہیں، جن کا کردار کہانی میں مزید جذباتی اور ڈرامائی ٹویسٹ لانے کا باعث بنے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ تیزی سے جاری ہے اور اسے جلد ہی جیو ٹی وی پر نشر کیا جائے گا، جس کی ممکنہ آن ایئر ڈیٹ اکتوبر کے آغاز میں بتائی جا رہی ہے۔ نمبر 7 پر ہے ڈرامہ سیریل محبت، ایک ایسی جذباتی اور دل کو چھو لینے والی کہانی ہونی جا رہی ہے جو صرف رومانوی داستان نہیں بلکہ ناظرین کو اندر تک ہلا دینے والا تجربہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں محبت صرف خوشی نہیں دیتی بلکہ درد، جدائی اور ٹوٹ پھوٹ کو بھی ساتھ لے کر آتی ہے۔ ڈرامے کے آغاز سے ہی اس کی شوٹنگ اور کاسٹ کی خبروں نے سوشل میڈیا پر خاص توجہ حاصل کر لی ہے اور مداح اس پروجیکٹ کو لے کر کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ اس ڈرامے میں پہلی بار فیروز خان اور نواز سعید ایک ساتھ مرکزی کردار میں نظر آئیں گے جو ایک نئی اور انٹرسٹنگ محبت کی کہانی پیش کریں گے۔ ان دونوں کی جوڑی اس سے پہلے شدائی ڈرامہ میں بھی کام کر رہی ہے جہاں ان کو لوگوں نے پہلے بھی کافی زیادہ پسند کیا ہے، اس وجہ سے انہیں دوبارہ ایک بڑے پروجیکٹ کاسٹ کیا گیا ہے۔ کہانی میں نوجوان نسل کے کردار بھی شامل ہے جن میں آئینہ آصف اور چند دیگر نئے چہرے اہم کردار ادا کریں گے جو کہانی کو مزید گہرائی اور حقیقت کے قریب لے جائیں گے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے میں خاندانی مخالفت، جذباتی کشمکش اور ایسے موڑ شامل ہوں گے جو کہانی کو ایک پاورفل ایموشنل بنا دیں گے۔ اس ڈرامے کی تحریر صوفیہ خان کی قلم سے لکھی گئی ہے جبکہ اس کی ہدایت کاری اسد جبل کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے اور اسے جلد جیو ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ نمبر 6 پر ہے ڈرامہ سیریل در نجات، یہ ایک ایسا طاقتور اور گہرائی سے بھرپور ڈرامہ ہے جس کی کہانی صرف محبت یا نفرت تک محدود نہیں رہتی بلکہ یہ انسانی سوچ، روح اور قسمت پر ایک گہرا اثر چھوڑنے والی کہانی ہے۔ یہ ڈرامہ ناظرین کو ایک بالکل مختلف دنیا میں لے جاتا ہے جہاں پر ہر کردار اپنی زمین، اپنی شناخت اور اپنی تقدیر کی لڑائی لڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہانی میں دیہاتی اور شہری زندگی کو ایک ساتھ جوڑ کر دکھایا گیا ہے جہاں ایک طرف روایتی ماحول کی سادگی، دوسری طرف
طرف جدید زندگی کی سختیاں اور تلخ حقائق ہیں۔ ڈرامے میں شہریار منور ایک اہم کردار میں نظر آئیں گے اور اس ڈرامے کے مرکزی اداکار دور فشاں بھی ہے۔ اس ڈرامے کی ہدایت کاری ثاقب خان کے ذمہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ جاری ہے اور یہ ڈرامہ عید کے ایک ماہ بعد اس کی ایپیسوڈ آنا شروع ہو جائے گی اور یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر کیے جانے کا امکان ہے۔ نمبر 5 پر ہے ڈرامہ سیریل ایک محبت اور۔ یہ ڈرامہ ایک ایسے جذباتی کہانی پیش کرنے جا رہا ہے جس میں محبت، قربانی اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کا درد نمایاں ہوگا۔ عام خاندانی سازشوں سے ہٹ کر یہ کہانی دو ایسے لوگوں کے گرد گھومتی ہے جو اپنی محبت کو معاشرے، دباؤ، لوگوں کی تنقید اور مشکل حالات کے باوجود زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کی سب سے بڑی خاص بات احد رضا امیر اور مایا علی کی نئی آن سکرین جوڑی ہے جو پہلی مرتبہ ایک ساتھ مرکزی کردار میں نظر آئیں گے۔ جیسے ہی ڈرامے کا ٹیزر اور ابتدائی جھلکیاں سامنے آئی، سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس جوڑی کو بھرپور پسند کیا اور دونوں کی کیمسٹری کو بے حد پسند کیا گیا۔ ڈرامے کی کاسٹ میں صرف یہی دو بڑے نام شامل نہیں بلکہ ہاجرہ یامین، سامیہ ممتاز، یوسف بشیر قریشی اور سجل افضل جیسے باصلاحیت اداکار بھی اہم کردار ادا کرتے نظر آئیں گے جو کہانی کو مزید دلچسپ اور مضبوط بنائیں گے۔ اس پروجیکٹ کی تحریر فائز افتخار نے لکھی ہے جبکہ ہدایت کاری فاروق رند کے حوالے کی گئی ہے۔ جذباتی مناظر، مضبوط کردار اور ایک منفرد محبت کی داستان اس ڈرامے رواں سال کے نمایاں منصوبے میں شامل کر سکتی ہے۔ ناظرین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ ڈرامہ 8 جون سے گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر ہونا شروع ہو جائے گا جس کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4 پر ہے ڈرامہ سیریل لاج ایک ایسا سنسنی خیر اور جذبات سے بھرپور پروجیکٹ ہے جس میں محبت، انات، طاقت اور جنون آپس میں ٹکرا کر ایک خطرناک کہانی کو جنم دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام خاندانی ڈرامہ نہیں ہے بلکہ ایسے کردار کی داستان ہے جن کے فیصلے کی زندگیاں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو حالات کے ایک ایسے بہنور میں پھنس جاتی ہے جہاں طاقتور لوگوں کے خواہشات، ضد اور مفاد اس کی زندگی کو متاثر کرنے لگ جاتے ہیں۔ وفاداری، خاموشی، محبت اور انتقام کے جذبات اس کہانی کو مسلسل نئے موڑ پر دیتے ہیں جس سے ہر قسط کے ساتھ تجسس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ڈرامے کی ابتدائی جھلکیاں اور ٹیزر نے پہلے ہی ناظرین کی توجہ حاصل کر لی ہے، خاص طور پر اس کا سنجیدہ ماحول، گہرے جذبات اور کرداروں کے درمیان شدید کشمکش سوشل میڈیا پر کافی زیر بحث ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی سید سجاد حیدر نے تحریر کی ہے جبکہ ہدایت کاری علی فرحان نے انجام دی ہے۔ مضبوط کرداروں اور غیر متوقع موڑ سے بھرپور یہ ڈرامہ عید الاضحیٰ کے فوراً بعد گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیے جانے کا توقع ہے۔ نمبر 3 پر ہے ڈرامہ سیریل آپ کی عزت ایک ایسا جذباتی اور گہرا موضوع سے لیے ہوئے ڈرامہ ہے جو معاشرے میں رشتوں، عزت اور قربانی کے نام پر ہونے والے تلخ حقیقتوں کو دکھاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک عام فیملی ڈرامہ نہیں بلکہ انسانی فیصلوں، سماجی دباؤ اور عزت کے تصور کے گرد گھومتی ایک دردناک داستان ہے۔ کہانی مختلف ادوار اور حالات کے پس منظر میں آگے بڑھتی ہے جہاں خاندان، عزت اور ذاتی خواہشات کے درمیان ایک مسلسل کشمکش دکھائی دیتی ہے۔ ہر کردار اپنی اپنی سوچ اور مجبوریاں لے کر ایک ایسے راستے پر چلتا ہے جہاں پر فیصلے آسان نہیں ہوتے۔ اس ڈرامے میں حسنین اور احسن خان پہلی بار ایک ساتھ نظر آئیں گے اور ان کی جوڑی کو پہلے بھی ناظرین نے کافی زیادہ پسند کیا ہے۔ ان کے ساتھ سیف علی خان بھی ایک اہم کردار میں شامل ہیں جو کہانی میں مزید شدت اور اثر پیدا کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ مکمل ہو چکی ہے اور یہ ڈرامہ عید کے بعد ہم ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ نمبر 2 پر ہے ڈرامہ سیریل تپش ایک جذباتی، سنسنی خیر اور شدت سے بھرپور کہانی ہے جس میں ایک محبت، انات، طاقت اور انتقام ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک پیچیدہ اور دلچسپ داستان تخلیق کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں بلکہ انسانی جذبات، معاشرتی دباؤ اور طاقت کے کھیل کو بھی گہرائی سے دکھاتا ہے۔ کہانی میں ایسے حالات دکھائے گئے ہیں جہاں دل اور انا کی جنگ ہر رشتے اور ہر فیصلے کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ہر کردار اپنی اپنی خواہشات اور مجبوریوں کے ساتھ ایک ایسے سفر پر نکلتا ہے جو مسلسل نئے موڑ لیتا رہتا ہے۔ اس ڈرامے میں منیب بٹ سلطان شاہ کے ایک نہایت طاقتور اور خطرناک کردار میں نظر آئیں گے جو اپنی ضد سے پوری دنیا کو چیلنج کرتا نظر آئے گا۔ ان کے ساتھ لائبہ خان شفا کے کردار میں ایک مضبوط اور بااعتماد شخصیت کے طور پر سامنے آئیں گی جن کی موجودگی کہانی میں ایک اہم تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ ڈرامے کے ابتدائی ٹیزر ریلیز ہونے کے بعد ہی ناظرین نے خاص طور پر سلطان شاہ کے کردار اور اس کے انٹرسٹنگ انداز کو کافی پسند کیا ہے جس سے اس پروجیکٹ کی کافی ہائپ مزید بڑھ گئی ہے۔ اس ڈرامے کی تحریر ریحانہ افتخار نے لکھی ہے جبکہ ہدایت کاری احمد بھٹی کے ذمہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈرامہ عید کے فوراً بعد جیو ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔
नंबर 1 पर है ड्रामा सीरियल मिट्टी दे पावे। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े, महंगे और सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले ड्रामा में शुमार किया जाता है। ये कोई आम ड्रामा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी जो नाजरीन को एक बिल्कुल नई और फिल्मी दुनिया में ले जाने का दावा करती है। कहानी इस अंदाज से पेश की जा रही है जैसे हर सीन एक बड़े सिनेमा तजर्बे का हिस्सा हो, जहाँ जज्बात, कश्मकश और किरदारों की गहराई उसे आम ड्रामा से बिल्कुल मुख्तलिफ बताती है। इस ड्रामे में पहली बार माहिरा खान और राज अली एक साथ मरकजी किरदार में नजर आएंगे। माहिरा खान एक मुनफरिद पंजाबी किरदार अदा करती दिखाई देंगी, जबकि राज अली उनके मुकाबले एक मजबूत और अहम किरदार में नजर आएंगे। कहानी मोहब्बत, खानदान और रवायती इक़दार के दरमियान पैदा होने वाली टकराव को इंतहाई जज्बाती अंदाज में पेश करेगी। इसके अलावा निमरा खान, वाकिम अली, जुनैद खान, हिना सफ़ी और अली गुल जैसे बड़े नाम भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जो कहानी को मजीद मजबूत और दिलचस्प बनाते हैं। ड्रामे की तहरीर फायजा इफ्तिखार ने लिखी है, जबकि हदायतकारी सैयद वजाद हुसैन के जिम्मे है। बताया जा रहा है कि यह ड्रामा ईद के बाद ग्रीन एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाएगा। तो नाजरीन, ये थे आज के 10 ड्रामे। आप किस जोड़ी और किस आने वाले ड्रामे के लिए सबसे ज्यादा पुरजोश हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।